ہندوستان کی طرف سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے جس سے ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس تشویش کا اظہار ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا ہے۔ میں نے خود اس ہفتے کے شروع میں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس امر کی طرف بین الاقوامی برادری کی توجہ دلائی ہے۔ تشویش کے ساتھ ساتھ ہم نے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور یہ ہلاکتیں، یہ حملے، یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کو ختم کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں بھی لائن آف کنٹرول پر جو صورتحال ہے، بگڑتی ہوئی صورتحال، اس پر تشویش ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو مکالمے کی تاکید کی ہے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے لیے انہوں نے مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ایک پائیدار اور دیرپا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بھی ہماری سرحدوں پہ کشیدگی ہوتی ہے، یہ دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑتے ہیں، تو اس کی بنیادی کلیدی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسلح ڈرونز کے سلسلے میں پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے۔ گزشتہ سال سے ہم یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل، جنرل اسمبلی اور جنرل اسمبلی کی ذیلی کمیٹیوں میں یہ مسئلہ مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ اس ہفتے ہم نے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو اٹھایا ہے 6ٹھی کمیٹی میں، جو قانونی امور پر بحث و تمیز کرتی ہے۔ یہ موضوع ترین کمیٹی تھی، اور ہم نے دوبارہ اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ مسلح ڈرونز کے استعمال سے ہماری خود مختاری، ہماری علاقائی یکجہتی پامال ہوتی ہے، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یا انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے کوئی خاص مددگار بھی نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہم یہ بھی بتائیں کہ اس پاکستان میں کتنی نفرت پائی جاتی ہے ڈرون حملوں کے خلاف، اور یہ ہے کہ اس وقت ان کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، کیونکہ پاکستانی افواج، پاکستانی بہادر دستے دہشت گردی کی اس جنگ میں مصروف ہیں، اور دہشت گردی کا قلع کمہ کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے مصروف کار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور مسلح ڈرونز کا استعمال ختم ہونا چاہیے۔ ہر سال ستمبر میں اقوام متحدہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے، جو اقوام متحدہ کے لیے اور اقوام عالم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے، اور انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی پالیسی کے سلسلے میں اپنی ترجیحات کا کھل کر اظہار کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ عوام کی خواہشات، کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم اس مسئلے کا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باقی مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، مکالمے کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کیسے خطے میں کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کیسے خطے میں کوشش کر رہا ہے امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے اور معاشی تعاون بڑھانے کے لیے، کیسے ہندوستان کے ساتھ انہوں نے مکالمے کی کوشش کی ہے، اور اسی طریقے سے افغانستان سے ہم اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اقوام متحدہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس میں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ منصفانہ بنیادوں پہ ہونی چاہیے۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند گنے چنے ممالک کو مراد یافتہ طبقہ بنا دیا جائے، اور ان کا کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل خاص طور سے اس میں مستقل نشستوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان اصولی طور پر اس کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اقوام متحدہ ایک ان ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن ہونی چاہیے، اسے ایک جمہوری تنظیم ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کس طریقے سے عالمی سطح پر امن اور سلامتی کے قیام کے لیے خدمات پیش کر رہا ہے۔ امن دستوں کی شکل میں ہمارے امن دستے دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں، اور امن کو قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اگلے 15 سال کے لیے ایک نیا معاشی ایجنڈا، معاشی ترقی کا ایجنڈا، جسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا کہیں گے، اسے تشکیل دے رہی ہے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم اقوام متحدہ کا ہاتھ بٹائیں گے، اور ہم ان تمام کوششوں میں شریک ہوں گے تاکہ مل جل کر بین الاقوامی برادری ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ کر لے، تعلیم اور صحت کے لیے کوشش کرے، اور خاص طور سے یہ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم قانون کی بالادستی، گڈ گورننس، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس، حقوق انسانی
کے تحفظ کے لیے کوشش کریں۔ جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ کچھ موضوعات اور معاملات ایسے ہیں جن میں پاکستان کی مستقل دلچسپی ہے اور پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم مسئلہ کشمیر کے بارے میں بار بار گفتگو کرتے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کوئی راہیں ہموار ہوں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال پر پاکستان کی توجہ ہوگی۔ دنیا میں سیاسی اور اسٹریٹجک نقشہ بدل رہا ہے، اس سلسلے میں جہاں بھی بحث و تمہیز ہوگی پاکستان اس میں شریک ہوگا۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل بھی ہیں اور قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر توانائی، پاکستان ایک ایسے گروپ کا یہاں حصہ ہے جو سسٹینیبل انرجی پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسیس کو بڑھایا جائے، ایفیشنسی کو بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ رینیویبلز کی ترویج کے لیے کوشش کیا جائے۔ اسی طریقے سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے اور یونیورسلائز کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے، پاکستان اس فیصلہ سازی میں شریک ہوگا۔ یہ سال اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس سال دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے۔ ایک نئی دہشت گردی کی قوت مشرق وسطیٰ میں ابھری ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کونسل نے کچھ اقدامات اور فیصلے کیے ہیں، جنرل اسمبلی بھی اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ تو یہ کہ انتہا پسندی، متشددانہ انتہا پسندی ہے جس کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں گے اس میں پاکستان بھی شریک ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی سال سیکرٹری جنرل نے یونائیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ کے ریویو کا بھی عمل شروع کیا ہے اور پاکستان ان مذاکرات میں شرکت کرے گا اور اپنی مشاورت دے گا تاکہ وہ فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ آخر میں یہ کہوں گا، آخر میں کہہ رہا ہوں لیکن اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم معاملہ کہ اس سال اقوام متحدہ پوسٹ 2015 ڈیولپمنٹ ایجنڈا تشکیل دے رہی ہے تاکہ دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے، اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کے امور کے اوپر توجہ دینے کے لیے اور کلائمیٹ چینج، آب و ہوا کی تبدیلی سے جو مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے اور اس دنیا کو ایک بہتر کرۂ ارض اور ایک پلانٹ بنانے کے لیے جو کوششیں ہوں گی، پاکستان اس میں بھرپور انداز سے شرکت کرے گا۔